اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین علیہ السلام جب ہمسایوں اور دوستوں کو یاد کرتے تو ان کے لیے اس انداز میں دعا فرماتے: اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور میری اس سلسلے میں بہترین نصرت فرما کہ میں اپنے ہمسایوں اور ان دوستوں کے حقوق کا لحاظ رکھوں جو ہمارے حق کے پہچاننے والے اور ہمارے دشمنوں کے مخالف، اور انہیں اپنے طریقوں کے قائم کرنے، عمدہ اخلاق و آداب سے آراستہ ہونے کی توفیق دیں، اس طرح کہ وہ کمزوروں کے ساتھ نرم رویہ رکھیں اور ان کے فقر کا مداوع کریں، یعنی ان کی فقر دور کریں، مریضوں کی بیمار پرسی، طالبان ہدایت کی ہدایت، مشورہ کرنے والوں کی خیر خواہی، مظلوم کی نصرت کرنے والے، گھریلو ضروریات کے ذریعے حسن مساوات کریں، بخشش و انعام سے فائدہ اٹھائیں۔ اے اللہ، مجھے ایسا بنا کہ میں ان سے برے کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤں، ظالم سے چشم پوشی کر کے درگزر کروں، ان سب کے بارے میں حسن ظن سے کام لوں، نیکی اور احسان کے ساتھ سب کی خبر گیری کروں، ان کی غیبت میں بھی ان کی محبت کو دل میں لیے رکھوں، ان کے سامنے تو محبت ہے، ان کی غیر موجودگی میں بھی محبت رہے، خلوص کی بنا پر ان کے پاس ہمیشہ نعمتیں رہیں، جو چیزیں اپنے خاص قریبیوں کے لیے ضروری سمجھوں ان کے لیے بھی ضروری سمجھوں۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے بھی ان سے ویسے ہی سلوک کرنے کی توفیق دی، جو چیزیں ان کے پاس ہیں ان میں میرا حصہ وافر قرار دیں، انہیں میرے حق کی بصیرت، میرے فضل و برتری کی معرفت میں افزائش قرار دیں، تاکہ وہ میری وجہ سے سعادت مند رہیں اور میں ان کی وجہ سے مصاب و ماجور قرار پاؤں۔ آمین، اے تمام جہاں کے پروردگار۔ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے دوستوں، اپنے ہمسایوں سے بڑی محبت کرتے تھے، جب اس سے بھی زیادہ جب ان کے شیعیان ہوتے تھے ان سے زیادہ۔ امیر المؤمنین علیہ السلام حضرت علی ابن ابی طالب نے ایک جگہ پر مالک اشتر کے لیے جو عہد نامہ تحریر کیا، اس کے اندر انسانی حقوق کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رعایا جو تمہارے ماتحت ہیں، دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو تمہارے دینی بھائی ہیں اور دوسرے تمہاری جیسی مخلوق خدا ہیں، شیعہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کا تم نے لحاظ رکھنا ہے، اور دوسرے تمہارے جیسے انسان ہیں، کافر بھی ہو سکتے ہیں، تمہارے بے دین بھی ہو سکتے ہیں، اہل سنت بھی ہو سکتے ہیں، مجھے برا بھلا کہنے والے، تجھے برا بھلا کہنے والے ہیں، اگر تم نے ان کی رعایت کرنی ہے، لحاظ کرنا، ایک تو دینی بھائی ہونے کے لحاظ سے کرو، دوسرے ان لوگوں کا لحاظ کرو کہ وہ مخلوق خدا ہیں، تمہاری طرح مخلوق ہیں۔ ایک اور جگہ پہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ اس نے مسلمان کی عزت و حرمت کو تمام حرمتوں پر فضیلت دی، ذات پرورد مسلمانوں کے حقوق کو ان کے موقع اور محل پر اخلاص و توحید کے دامن سے باندھ دیے۔ مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں، مگر یہ کہ کسی حق کی بنا پر ان پر ہاتھ ڈالا جائے، ان کو اذیت پہنچانا جائز نہیں ہے، مگر جہاں واجب ہو جائے۔ مثلا ایک انسان نے گناہ کیا ہے، زیادتی کی ہے، اور انسان کو وہاں عدالت تک قائم کرنی ہے، انصاف کرنا ہے، تو وہاں کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح امام باقر علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، کہا ہمارے ہاں شیعوں کی تعداد بہت ہے، فرمایا کہ میں ان کا دولت مند فقیر اور نادر سے حسن سلوک اور اچھا برے سے درگزر کرتا ہے، کیا وہ آپس میں ہمدردی کا برتاؤ کرتے ہیں؟ میں نے کہا ایسا تو نہیں ہے۔ فرمایا پھر وہ شیعہ کہاں کے شیعہ ہیں؟ تو وہ ہے جو یہ سب کچھ کرے، یعنی جہاں پر شیعوں کو کھانا کھلانا یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ان کی عزت و احترام کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پہ امیر المومنین ارشاد فرماتے اپنے قوم و قبیلے کا اکرام و احترام کرو، کیونکہ وہ تمہارے ایسے پروبال ہیں جن سے تم پرواز کرتے ہو، اور ایسی بنیادیں ہیں جن کا تم سہارا لیتے ہو، تمہارے وہ دست و بازو ہیں جن سے حملہ کرتے ہو، یعنی رشتہ دار، قریبی فیملی، خاندان، یہ انسان کے لیے دست و بازو ہوتے ہیں، طاقت ہوتی ہیں، انہی کے ذریعے سے انسان آگے بڑھتا ہے۔ اور اسی طرح پیغمبر اکرم کا ایک ارشاد ہے کہ فرمایا
ہمسائے کے 3 قسمیں ہیں، ایک وہ جس کے لیے 3 حق ہیں، حق ہمسائیگی، دوسرا حق اسلام، تیسرا حق قرابت۔ ایک وہ جس کے لیے 2 حق ہیں، حق اسلام، حق ہمسائیگی۔ ایک وہ قسم ہے صرف ایک حق ہے اور وہ کافر ہے جو ہمسایہ ہے، یعنی انسان کا جو ہمسایہ مومن ہے، مسلمان ہے، تو اسے اسلام کے حقوق کے اعتبار سے اس کی عزت کریں، قرابت داری کے عنوان سے، ہمسائے کے عنوان سے۔ ایک بندہ ہے کہ حق اسلام رکھتا ہے لیکن وہ مومن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا شیعہ بھائی نہیں ہے، تو دوسرا حق ہمسائیگی اور اسلام دیکھیں۔ ایک وہ ہمسایہ جو کافر ہے، اس کے ساتھ حق کے ہمسائیگی کے اعتبار سے لحاظ کرنا چاہیے۔ پھر ایک جگہ پہ امام باقر علیہ السلام ارشاد، ہمسائیگی کی حد سامنے پیچھے دائیں بائیں ہر جانب سے 40 گھروں تک ہے۔ ہوتا ہے نا، لوگ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمسایہ کے حقوق کہاں تک ہیں، کتنے گھر ہیں؟ فرمایا چاروں طرف سے 40 گھروں تک وہ آپ کے ہمسائے شمار ہوتے ہیں، یعنی ان کا خیال کرنا، ان کا عزت و احترام کرتے رہنا۔ اور پیغمبر اکرم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اس دعا کے ابتدائی حصے میں دعا کا رخ دوستوں، ہمسایوں کی طرف ہے، انہیں یہ توفیق حاصل ہو، یہ کریں، یہ کریں۔ پھر امام نے خود اپنے لیے دعائیں کی کہ میرے اللہ مجھے ایسا بنا، مجھے ایسا ان کے ساتھ سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما کہ میں ان سے اچھا کروں، کوئی برا نہ کروں، اور بعید نہیں کہ اس طرز عمل سے دوسروں کی زندگی میں بھی انقلاب آ جائے اور ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل پا جائے۔